بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. آیت نمبر 40 سے اللہ رب العزت کا خطاب قوم بنی اسرائیل کی طرف ہے. کل ان کا تعارف اور اب انہیں جو قرآن مجید میں مخاطب کر کے ہدایت کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کا پس منظر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا تھا. اب ان کی جو مختلف کارستانیاں تھیں جو ان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نقصان کا سبب بن رہی تھی، ان کی طرف انہیں متوجہ کیا جا رہا ہے اور برے کاموں سے روکتے ہوئے نیکیوں کی طرف اور حق کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا، اور تم نہ ملاؤ الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم تعلمون، جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے، یعنی نماز پڑھنا، الا، مگر، علی الخاشعین، ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کا، جو خشیت رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. اس کا یہودیوں کے اعتبار سے مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں اور آپ کی آمد کے تذکرے تھے انہیں وہ چھپاتے تھے. پہلے تو وہ لوگوں کے سامنے عام کرتے تھے، جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی اور مدینے کے لوگ طاقت کے اعتبار سے ان پر غالب آتے، تو وہ ایک تو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے اور پھر ان لوگوں کو کہتے کہ ایک آخر الزمان ابھی آ رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر غلبہ حاصل کریں گے. اب جب حضور آگے ہیں تو مدینے کے لوگوں نے آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی ہے، تو اب یہ اپنی ان تمام سابقہ باتوں سے پھر گئے اور ان باتوں کو رد و بدل کرنے لگے ہیں، حق اور باطل کو باہم ملانے لگے ہیں اور حق کو چھپانے لگے ہیں. تو انہیں فرمایا جاتا ہے تم جانتے ہو کہ صحیح صورتحال کیا ہے، تو یہ کام نہ کرو.
اور ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ایک طرف حق اور ایک طرف نہ حق اور باطل ہو، تو جب ہم جانتے ہیں کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے تو ہم حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ ڈٹ جائیں۔ پھر فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتوا الزکات، زکات دو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیچھے انہیں دعوت ایمان دی گئی تھی، تو اب ایمان کے بعد جو دوسرا کام ہے عمل صالح، تو اب انہیں نماز، زکات اور دین اسلام کا جو عبادتی نظام ہے اس کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ اور جو دین اسلام کا نظام حق ہے اس کے اندر آ جاؤ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت ترجمہ میں یہودیوں کے لیے نصیحت کی یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو تم ان کے چرچرے کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ نبی آخر الزمان آ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو لوگوں نے تو آپ پر ایمان لانا شروع کر دیا، اب تم کدھر گئے ہو؟ پہلے خود نصیحتیں کرتے تھے، یہ نیکی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دینا، یہ کام تو پہلے تم خود کرتے تھے، اب اپنی باری آئی ہے عمل کرنے کی تو اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیا تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ جو اچھائی کا کام جس کی طرف دوسروں کو بلایا جائے تو خود بھی بندہ اس کے اوپر عمل کرے تو اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہدایت ملی ہے اس میں علماء ہوں، صاحب علم لوگ ہوں، بشعور لوگ ہوں، ایک تو ان کو ذمہ داری یہ ہے خود عمل کرنا اور دوسرا ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا۔ لیکن کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم باتیں کرنے میں تیز ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں یاد کر لی ہیں پھر آگے پھیلانا شروع کر دی ہیں لیکن اپنا عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ جو زبان سے کہیں اس پہ عمل بھی کریں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات میں ایسے لوگوں کا ذکر بڑی مذمت کے ساتھ ہے کہ جو دوسروں کو تو ہدایت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت لکھی ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ عالم جو لوگوں کو تو بھلائی کی تلقین کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلاتا ہے، یعنی اپنا نقصان کر کے لوگوں کا فائدہ کرتا ہے۔ تو دین چاہتا ہے کہ اپنا بھی فائدہ کرو اور لوگوں کا بھی فائدہ کرو، تو یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ضروری ہے اور خود عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ خود عمل یہ الگ ضروری ہے، نیکی کی دعوت دینا الگ ضروری ہے۔ اگر بندہ خود بے عمل ہے، کسی وجہ سے وہ کسی معاملے پہ عمل نہیں کر سکا تو جو نیکی کی دعوت دینے کا فریضہ ہے وہ اس کے سر سے اترے گا نہیں، وہ الگ ہے۔ ایک بندہ وہ فریضہ تو سر انجام دے رہا ہے، خود عمل نہیں کرتا، اس فریضے کو سر انجام دینے کا ثواب تو اسے ملے گا اور اپنی بے عملی کا وہ بات اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، یہ اس کی وضاحت ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے، پر اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ یہاں پہ دو چیزوں سے مدد طلب کرنے کا کہا گیا ہے، ایک ہے صبر۔ صبر کا معنی ہوتا ہے لغوی معنی روکنا اور باندھنا، اور شریعت میں صبر کا معنی ہے کہ مصائب و آلام کے وقت جزا فضا نہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گلہ شکوہ نہ کرنا، اور استقامت کے ساتھ پریشانیوں کو، مشقتوں کو برداشت کرنا۔ اب علماء یہود
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کو اس لیے نہیں بلاتے تھے اور آپ کی تصدیق اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جب آپ آگے آپ کو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ اس چیز کو برداشت کرو. تم میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ، اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے، تمہارے نذرانے کم ہو تو ان پہ صبر کرو. یہ دنیا کا مال ہے، آخرت کے لیے ان معاملات پہ صبر کرو اور نماز پڑھو. صبر اور نماز وہ دو چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمان برداری پہ کاربند رکھنے والی ہیں. صبر کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم بیان فرمایا ہے. مشکات شریف کی حدیث نمبر 1965 ہے. فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا ثواب جنت ہے. اور نماز بھی مدد کا ذریعہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو آپ نماز ادا فرماتے، نوافل ادا کرتے. جنگوں میں آپ نے نمازیں ادا کر کے دعائیں مانگتے. مشکل وقت میں، سورج چاند گرہن کے وقت، قحط سالی کے وقت دعا کرنے کے لیے پہلے آپ نماز پڑھتے پھر دعائیں مانگتے. تو یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. اپنی عام نارمل زندگی میں بھی جب بھی کوئی اس طرح کی مصیبت پریشانی آئے تو صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، نوافل ادا کریں. پھر آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز ہے یہ بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پہ یہ بھاری نہیں ہے. تو اگر اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر موجود ہے، آخرت کی احساس، جواب دہی کا احساس ہے، تو پھر یہ نماز بندے کے لیے بوجھل نہیں رہتی بلکہ نماز پڑھنا بندے کے لیے احسان ہو جاتا ہے. تو نماز کا شوق اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے. جو 5 وقتہ نماز ہے، نوافل ہے، تہجد ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.